کوئی تعارض نہیں ہے، عقل اور نقل کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ نقل صحیح ہو اور عقل جو ہے نا وہ سلیم ہو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بس قبول کر لے۔ سورۃ النساء کی 65 نمبر آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ دیکھیں نا، یہ تسلیم ہے، یہ تسلیم ہے یہ تو ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا فی انفسہم حرجا ویسلموا تسلیما، یعنی تسلیم نہ کر لیں، دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ کرہن کوئی قبول کرتا ہے، کہ اس کو کوئی زبردستی قبول کروا رہا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو گیا قبول کا، ایسے نہیں ہے، بلکہ خوشی خوشی قبول کرنا مراد ہے۔ اطاعت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو ان سے لفظ بنایا نا، تو سے اطاعت، تو کی ضد آتی کر، تو ان و کرہن، تو ہوتا ہے خوشی کا معنی ہوتا ہے تو کے اندر، یعنی خوشی خوشی کسی کی بات کو مان لینا، خوشی خوشی۔ کرہن کا ہوتا ہے کہ دل میں خوش نہیں ہے، یعنی زبردستی اس سے منوایا جا رہا ہے، ورنہ قبول کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو ان کا مطلب ہے کہ خوشی خوشی، خود آپ ہی دل کی خوشی کے ساتھ وہ قبول کر رہا ہے نبی کی بات۔ آمنا و صدقنا، صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ وہ بظاہر اگر ان کا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہوتا تھا نا کسی معاملے کے اندر، پھر بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی آ گئی ہے، چھوڑ دیا انہوں نے، دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لا یؤمنون، قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم نہ مقرر کر لیں، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں۔ یہ ایک انصاری آدمی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کوئی اختلاف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری کے اندر ہے اس کا سبب نزول۔ تو تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے۔ اس طرح مختصر الصواعق المرسلہ حافظ ابن قیم کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ عقل کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نقل کا معارضہ کرے، عقل کو منع کیا گیا ہے اس سے کہ وہ نقل کا معارضہ کرے۔ یہ پہلی جلد ہے، اس کی 99 اور 90 صفحہ ہے، الصواعق المرسلہ۔ یہ عقلانیین جو ہے نا، اوقلا یا حکما، جو اپنے آپ کو بڑے عقل والے سمجھتے ہیں، عقلانیین، وہ عقل کو نقل صحیح پر مقدم کرتے ہیں۔ فلاسفہ، معتزلہ، خوارج، اس طرح بعض اشاعرہ بھی ان میں ہیں جو ان کے طریقے پر چلے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ مثلا بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ خوارج جو ہے نا، یہ اپنی عقل کے بل بوتے یہ کہتے تھے کہ حیضہ عورت ہوتی ہے نا، حیض کی حالت میں روزے کی تو قضائی بعد میں دینی ہے نا، نماز کی قضائی نہیں ہے، یہ نقل ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی عقل کو مقدم کرتے ہوئے یہ کہا نقل پر کہ اگر روزے کی قضائی ہے تو پھر نماز کی بھی ہونی چاہیے۔ کہ ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح روزے کی قضائی واجب ہے نا بعد میں، تو نماز کی قضائی بھی واجب ہے اسی طرح ہی۔ وہ اسی کے قائل ہو گئے، انہوں نے اپنی عقل کو مقدم کیا تھا نقل پر۔ تو نقل یہ ہے کہ نماز کی قضائی نہیں ہے، روزے کی قضائی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ خوارج کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، اپنی عقل کو دخل دینا۔ تو انہوں نے کتاب و سنت کو اصل قرار نہیں دیا کہ
کتاب و سنت کو اصل قرار نہیں دیتے، یہ نقل کو اصل قرار دیتے ہیں، نقل کو۔ یہ زمخشری معتزلی ہے نا، یہ عقل کے بارے میں کہتا ہے یحتاج الیہ فی الدین، نقل کی ضرورت ہے دین میں، یحتاج الیہ فی الدین، یعنی دین میں عقل کی ضرورت ہے، لأنہ القانون، کیونکہ عقل قانون ہے، الذی تستند الیہ السنہ والاجماع والقیاس بعد ادلۃ العقل۔ دیکھ لو، عقل کو اصل قرار دے دیا اس نے، یہ معتزلی ہے نا زمخشری، عقل کو اصل قرار دیا ہے، اور کتاب و سنت سنت اجماع اور قیاس ان کو فرع قرار دے دیا ہے، یعنی ان کی بنیاد عقل پر ہے، ان کی بنیاد عقل پر ہے، سنت کی بنیاد بھی عقل پر رکھی ہے، عقل پر، اجماع کی بھی اور قیاس کی بھی۔ یہ تفسیر کشاف پہلی جلد ہے، 248 صفحہ ہے اس کا۔ بعض فلسفی کہتے ہیں یہ معتزلہ کہ امشی فی دین کا تحت رایت السلطان ولا تقنع بالروایہ، یعنی یہ جو روایت ہے نا سنت یعنی حدیث جو نقل ہو کے آتی ہے سنتوں کے ساتھ، کہتے ہیں اس پر قناعت نہ کر، تو اس پر قناعت نہ کر، بلکہ تو عقل کے جھنڈے کے نیچے جو ہے نا چل، عقل کے جھنڈے کے نیچے چل۔ دیکھو عقل کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یہ فلاسفہ جو ہے نا، فلاسفہ اور مناطق، عقل کی بڑی اہمیت ہے ان کے نزدیک، بلکہ ایک حدیث بھی انہوں نے وضع کی ہے عقل کے بارے میں، اول ما خلق اللہ العقل، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ یہ لمبی حدیث ہے، ویسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کے رد کے لیے جو ہے نا ایک کتاب لکھی ہے، بغیۃ المرتاد اس کا نام ہے، بغیۃ المرتاد، موٹی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث درج کر کے نا اس کا خوب رد کیا ہے۔ اس کی سند کے اندر نا داود بن محبر ایک راوی ہے، داود بن محبر حدیث کے ساتھ معروف ہے، رجال کی کتابوں کے اندر وضع حدیث، اس پر جرا بھی بہت زیادہ ہے، اس کتاب کے اندر ہی امام ابن تیمیہ نے محدثین کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور جو محقق ہیں اس کتاب کے انہوں نے تعلیقات کے اندر زیادہ ہی بسط کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اور عقل کے فضائل میں جو ہے نا بعض نے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں عقل کے فضائل میں، ان کا بھی ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ علامہ ابن جوزی نے موضوعات کے اندر جو ہے نا ان کو درج کیا ہے، ان حدیثوں کو۔ عقل کے فضائل کے اندر کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اسی طرح ہی ہے جس طرح بعض نے وہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، یہ حدیث یہ بھی اسی طرح ہی ثابت نہیں ہے، اس کی ایک سند کے اندر جابر جوفی بھی ہے، ایک عالم ہے محدث، انہوں نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی النور المحمدی، اس کا نام ہے، اس میں وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں، جرا کی ہے، شیخ حمود عبداب ان کا نام ہے، عربی سعودی ہیں، یہ محقق ہے۔ ایک یہ حدیث صحیح ہے، اول ما خلق اللہ القلم، یہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اول ما خلق اللہ القلم، یہ صحیح ہے۔ تو یہ جاہز جو ہے نا یہ بڑا مشہور معتزلی تھے، جاہز، کئی کتابیں لکھی ہیں جاہز نے، عمر بن بحر ان کا نام ہے، جاہز سے مشہور ہے، معتزلی تھے۔ اس نے کہا فمل حکم القاطع الا للذہن، یعنی قاطع حکم جو ہے نا صرف ذہن کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھ لو اس میں حصر کے ساتھ کہہ دیا کہ صرف عقل ہی فیصلہ کر سکتی ہے، یہ قاطع یعنی قطعی، اٹل، فائنل،
حالانکہ اہل سنہ کا یہ موقع کتاب و سنت وہ ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لگی نا؟ تو یہ ذہن اور عقل کو ہی انہوں نے اصل بنایا ہے، اصل دین کی اصل. تو یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں بھی اس پر بحث لکھی ہے انہوں نے کافی، اور ان عقلانیوں کا رد کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے، اذا رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ولم آخذ به فاعلموا ان عقلی قد ذهب. کتنا اچھا قول ہے یہ کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کروں پھر میں اس روایت کو نہ لوں، اس روایت کے مطابق نہ کہوں، فَعَلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ، پھر تو میری عقل ہی چلی گئی، میں تو پاگل ہو گیا، یعنی دیوانہ ہو گیا میں اگر حدیث کے خلاف کہوں. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو پیچھے رکھا ہے، نقل کو اصل بنایا ہے، مقدم. حدیث کو قبول کرنے والا جو ہے نا، نبی کے فرمان کو قبول کرنے، وہی عقل والا ہے اصل میں. جو حدیث کو ٹھکرا دینا وہ تو عقل والا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بے عقل ہے. یہ مطلب امام شافعی کے اس قول کا کہ میں تو اس وقت بے عقل ہو گیا اگر حدیث کے خلاف کہوں، میں بے عقل ہو گیا. اعلام الموقعین، یہ پہلی جلد ہے 50 صفحہ، اس طرح 79 صفحہ. مختصر العلو، امام ذہبی کی کتاب ہے العلو للعلی الغفار، اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے بارے میں ہے یہ کتاب. شیخ البانی صاحب نے مختصر کی ہے، یہ مختصر العلو، اس میں بھی ہے یہ قول امام شافعی کا 174 صفحہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ، وَلِهَذَا اس لیے لا یوجد نہیں پایا جاتا فی کلام احدٍ کسی کے کلام میں، من السلف سلف میں سے، سلف میں سے کسی کے کلام میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ انہو عارض القرآن بعقل، کہ اس نے قرآن کا معارضہ کیا ہو اپنی عقل کے ساتھ، یعنی اپنی عقل کے ساتھ قرآن کی کسی بات کا جواب دیا ہو، یعنی قرآن کے کسی دعوے کا، یا کوئی قرآن کے اندر جس طرح غیبیات بھی ہیں، امور غیبیہ، کہ اپنی عقل کے ساتھ معارضہ کیا ہو، اس کے خلاف کہا ہو، یہ نہیں پایا جاتا سلف کے کلام کے اندر. ورائین و قیاسن، نہ رے کے ساتھ اور نہ قیاس کے ساتھ، ولا بذوقن، نہ ذوق کے ساتھ، ولا وجدن، اور نہ ہی کسی وجد کے ساتھ، و مکاشفتن، اور نہ ہی کسی مکاشفے کے ساتھ، ولا قال قطو، اور نہ ہی کبھی کسی نے کہا قد تعارض فی ھذا العقل والنقل، کہ اس میں عقل اور نقل کا تعارض ہو گیا. یعنی یہ بھی نہیں کہتے تھے وہ کہ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے یا تعارض ہے عقل نقل کا، یہ بھی نہیں سلف کہتے تھے. فضلاً عن ان یقولا، چہ جائے کہ وہ یہ کہیں فیجب تقدیم العقل، کہ عقل کو مقدم کرنا واجب ہے. یعنی وہ تو اتنا بھی نہیں کہتے تھے کہ یہاں معارضہ ہے، چہ جائے کہ وہ یہ کہیں کہ عقل مقدم ہے نقل پر، یہ تو بالکل نہیں کہتے تھے. یہ در و تعارض العقل و نقل میں ہے، 5 نمبر جلد ہے، 555 صفحہ، اس طرح 556 555 اور 556 صفحہ ہے، یہ 56. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت ہے. اور امام شاطبی کی کتاب ہے الاعتصام، یہ بدعت اور اہل بدع کا رد ہے. اس کتاب کے اندر 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، پہلے غیر محقق تھی 1 جلد میں، اور تحقیق کے ساتھ جو ہے نا 3 جلدوں میں چھپ گئی ہے. یہ اس کی دوسری جلد 331 صفحہ، اس میں بھی اس بات کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں نا عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا، اس کا رد کیا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی. اس طرح شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی بہت سخت رد لکھا ہے ان لوگوں کا جو اپنی عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں.
انہوں کی عربی عبارت یہ ہے و طریق و اہل سنہ اللہ یعدلوا عن النص صحیح، اہل سنہ کا طریقہ کار یہ تھا، اصول تھا کہ وہ صحیح نص سے عدول نہیں کرتے تھے، صحیح نص سے پھرتے نہیں تھے، اعراض نہیں کرتے تھے، ولا یعارضوہ بمعقول، معقول کے ساتھ معارضہ نہیں کرتے تھے، منقول کا، صحیح نص کا، صحیح سند سے جو ثابت ہو نا اس کو کہتے ہیں صحیح نص۔ صحیح سند سے ایک شے ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنی عقل کے ساتھ اس کا معارضہ نہیں کرتے، اہل سنہ کا یہ طریقہ ہے۔ ولا قول فلان، نہ ہی کسی فلاں یعنی کسی امام کے قول کے ساتھ وہ سنت کا معارضہ کرتے ہیں، صحیح نص کا معارضہ کرتے ہیں، اس میں تقلید کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تقلید میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی رائے یا قیاس یا کسی کے قول یا فتوے کے ساتھ صحیح نص کے خلاف عمل کر لینا یا اختیار کر لینا یا اعتقاد بنا لینا، یہ تقلید ہے۔ تقلید کی تعریف ہے ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے کی ہے، قبول و قول ینافی الکتاب او السنہ، یہ بڑی جامع تعریف ہے۔ قبول و قول یعنی کوئی ایسا قول قبول کر لینا، کسی کا ایسا قول قبول کر لینا، ینافی الکتاب جو قرآن کے خلاف او السنہ یا سنت کے خلاف ہے۔ یہ منافی قید لگ گئی نا، منافی قید لگ گئی، اس سے وہ نکل گئی صورت جو منافی نہیں ہے، یعنی کسی کی بات کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، وہ اگر مان لینا تو یہ وہ تقلید نہیں ہے جو ناجائز تقلید ہے۔ ہاں اگر منافی ہے نا کتاب و سنت کے، کتاب یا سنت کے منافی ہے، پھر اگر مانے تو یہ ناجائز ہے۔ اس کو تو عام علماء نے حرام لکھا ہے اور بعض نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا اس پر اور اس کی مذمت لکھی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کتاب امام ابن عبد البر کی رحمہ اللہ کی جامع و بیان العلم و فضل ہی، اس میں باس ہے، باب ہیں تقلید کی مذمت پر، بہت اہل علم کے اقوال تقلید کی مذمت، اعلام الموقعین کے اندر بھی ہے تفصیل بہت زیادہ، تقلید کا رد ہے۔ یہ اہل سنہ کا یہ طریق ہے جو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے، طریقہ کار 354 اور 355 صفحہ ہے یہ شرح عقیدہ طحاویہ کا، جو عام درسی کتاب ہے، مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے نا، شیخ البانی صاحب کی تعلیقات کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا، یہ علی ابن ابی العز ہیں شارح شرح عقیدہ طحاویہ کے، عقیدہ طحاویہ کے شارح، حنفی بھی لفظ لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں یہ حنفی سلفی تھے، حنفی سلفی بھی ہوتے ہیں، یعنی حنفیوں میں سے ایک علماء کا طبقہ ہے جو سلفی ہے، حنفی سلفی، اس طرح شافیوں میں بھی ہے شافی سلفی، مالکیوں میں بعض ہیں مالکی سلفی، حنابلہ کے اندر تو اکثر ہیں، اکثر اور اہل حدیث تو سارے ہی ہیں علماء حدیث، جو نسبت نہیں ان کی کسی کی طرف، یہ سب ہی سلفی ہیں عقیدے میں، سمجھ لگی نا۔ تو یہ ہے طریق و اہل سنہ اللہ یعدلوا عن النص صحیح ولا یعارضوہ بمعقول ولا قول فلان، یہ شرح عقیدہ طحاویہ 354 اور 355 صفحہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے وَكُلُّ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَذَوْقِهِ وَسِيَاسَتِهِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ، یعنی ہر وہ بندہ جو اپنی رائے کے ساتھ کہے یا اپنے ذوق کے ساتھ کہے یا اپنی سیاست کے ساتھ کہے نص کی موجودگی میں کہ نص موجود ہے، او عارض النص بالمعقول، یا اپنی عقل کے ساتھ نص کا معارضہ کرے، نص کا معارضہ کرے، فقد ذاہا ابلیس، وہ تو ابلیس کے مشابہ ہو گیا۔ ابلیس کے مشابہ کس طرح ہوا ہے؟ سو لم، جب کہ اس نے تسلیم نہیں کیا لامر رب ہی، اپنے رب کا حکم اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، بل قال، بلکہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ،
تو میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اسے آگ سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اپنی عقل اور اپنے فاسد قیاس کے ساتھ جو ہے نا، یہ اللہ کے امر کا معارضہ کیا اس نے۔ اب جو شخص بھی اپنی کسی نص کا معارضہ کرے گا نا، قرآن و حدیث کا، وہ گویا کہ ابلیس کے مشابہ ہے، وہ ابلیس کی پیروی کرنے والا ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ہی ہے، جلد 1 ہے، 242 صفحہ ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، یہ 12 نمبر، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ سورۃ الاعراف 12 نمبر آیت۔ یہ امام راضی ہے نا، جو تفسیر کبیر کے، ان پر جو ہے نا فلسفے کا غلبہ تھا، منطق کا غلبہ تھا، یہ کٹڑ اشعری تھے۔ یہ تفسیر جو لکھی ہے نا، اس میں جو ہے نا اس قاعدے پر چلے ہیں، یہ تقدیم العقل علی النقل، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، تقدیم العقل علی النقل صحیح نہیں ہے، یہ ضابطہ سلف کا ضابطہ تھا تقدیم النقل علی العقل، یہ سلف کا قاعدہ ہے۔ ایک قاعدہ اور بھی ہے سلف کا، وہ ہے رفض التاویل، تعویل کو چھوڑ دینا، تعویل کو ترک کر دینا، یہ بھی قاعدہ ہے سلف کا۔ تو امام راضی کی اس تفسیر کے اندر جو ہے نا بہت ساری یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، بہت سارے امور کے اندر، مسائل عقائد وغیرہ میں، یہ تقدیم العقل علی النقل وہ صریح واضح بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ شرح قائد نصفی ہے نا، تفتہ زانی کی، سعد الدین تفتہ زانی، شرح قائد نصفی، اس میں بھی انہوں نے شروع میں جو تقسیم کی ہے نا، یہ احادیث متواتر، پھر یہ اخبار احاد، مثلا ایک دلالت کے اعتبار سے تقسیم ہے قطعیات اور یقینیات اور ظنیات، یقینیات، قطعیات اور ظنیات۔ اب عقل کو جو ہے نا یہ قطعیات کے اندر رکھتے ہیں، عقلیات کو قطعیات کے اندر رکھتے ہیں یہ، اور نقل کو جو ہے نا، نقل کو یہ ظنیات کے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر قطعی اور ظنی کا تعارض ہو جائے تو قطعی جو ہے نا یہ مقدم ہوتی ہے، پھر عقلی جو ہے نا یہ قطعی ہوتی ہے ان کے نزدیک، دلیل العقل یہ قطعی ہوتی ہے ان کے نزدیک، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مقدم ہے جی۔ اس لیے یہ طویل کی بنیاد بھی اسی پر ہے، کیونکہ یہ نصوص ہیں، کتاب و سنت جو ہے نا نصوص ہیں، ان میں اگر کوئی ایسی شے آئی ہوتی ہے نا عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری عقل کا یہ تقاضا ہے، ہماری عقل کا یہ تقاضا ہے، اس لیے پھر اس کو مقدم کرتے ہیں اور نقل کی طویل کر لیتے ہیں، یعنی نقل کی ایسی طویل کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل کے تقاضے کے مطابق ہو گئی ہے، یعنی اس طرح وہ تطبیق دے دیتے ہیں جمع۔ لیکن سلف ایسے نہیں کرتے، وہ سلف یہ نقلیات کو جو ہے نا ظنیات نہیں کہتے، ظنیات۔ اب قرآن مثلا قطعی ہے، سارا قرآن مجید قطعی ہے، تو احادیث متواترہ یہ تو قطعیات ہے ثبوت کے اعتبار سے بھی، تو اخبار احاد بھی بہت سے سلف کے نزدیک جو ہے نا وہ قطعی ہیں اخبار احاد۔ اگر کسی نے ظنی کہا بھی ہے نا تو اس ظن سے وہ معنی مراد نہیں لیا جو یہ مراد لیتے ہیں، یہ ظن سے جو ہے نا کئی دفعہ شک مراد لے لیتے ہیں، پھر آیت پڑھتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ کہ ظن جو ہے نا حق کے مقابلہ میں کسی شے کا فائدہ نہیں دیتا، حالانکہ اس جگہ پر ظن سے مراد جو ہے نا وہ ظن ہے جو حق کے مقابلے میں ہو، یعنی ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ظن ہے، یہ مراد ہے اس جگہ پر، کیونکہ تقابل ہے یہ حق کے ساتھ ظن کا۔ لیکن ادھر جو
ضنی خبر واحد کو کہتے ہیں نا، وہاں یہ مراد ہی نہیں ہوتا معنی، سمجھ لگی نا۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی جو حجیت حدیث کتاب ہے نا رحمہ اللہ کی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ظن کے بارے میں۔ اس طرح المفردات فی غریب القرآن راغب اصفہانی کی، اس میں بھی ظن لفظ نکال کے دیکھ لیں، اس میں بات لکھی ہوئی ہے۔ ظن یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، یہاں دیکھ لیں ظن یقین کے معنی میں آیا ہے۔ اور احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے الباعث الحسیس اور الفیۃ الحدیث سیوطی کی اس کی شرح میں اس پر باس لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ محدثین جو ہے نا ظن سے وہ معنی مراد نہیں لیتے جو متکلمین لیتے ہیں، متکلمین علم کلام والے وہ بالکل وہ معنی مراد نہیں لیتے، سمجھ لگی نا۔ ویسے یہ بھی یاد رکھیں کہ یقین جو ہے نا اس کے درجے ہوتے ہیں، یقین کے درجے، بعض یقین اعلیٰ ہوتا ہے زیادہ، کچھ اس سے کم درجے کا، کچھ اس سے کم درجے کا۔ یہ تین درجے تو جو ہے نا عام یہ کتابوں کے اندر لکھے ہوتے ہیں، حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، تو یقین کے یہ درجے ہیں۔ یقین سے تو نکلا نہیں ہے نا، تو علم الیقین یہ ادنا درجہ ہے، عین الیقین اس سے جو ہے نا زیادہ ہے، حق الیقین اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی حق الیقین اعلیٰ درجہ ہے یقین کا، اور علم الیقین یہ ادنا ہے، اور عین الیقین دونوں کے درمیانہ درجہ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک رسالہ بھی لکھا ہوا ہے، درجات الیقین ہے اس کا نام۔ اتنا کہہ سکتا ہے بندہ کہ خبر واحد یہ بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، متواتر بھی یقین کا فائدہ دیتی، لیکن متواتر میں جو یقین ہے وہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ۔ خبر واحد والا جو یقین ہے یہ بھی یقین ہے، لیکن اس کی بنسبت جو ہے نا یہ کم ہے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر مثلاً کوئی تعارض ہو جائے، مثلاً جمع تطبیق بھی نہیں ہو رہی تو نسخ کا بھی نہیں پتہ چل رہا، پھر ترجیح کی طرف ہے نا کہ وجوہ ترجیح میں سے ایک یہ وجہ لکھتے ہیں اہل علم کہ یہ متواتر جو ہے نا یہ راجح اور خبر واحد مرجوح اس وقت ہے یہ، ورنہ تو اس طرح کی کوئی مثال تو نہیں ہے واقعے کے اندر، کوئی کہ اس طرح کا تعارض ہوا تو حل بھی نہ ہوا ہو تو پھر ایک کو ترک کیا گیا ہو، ایسے نہیں ہے۔ محدثین ان میں یہ جتنا بھی ہے نا یہ اختلاف الحدیث یعنی اس کے بارے میں مستقل کتابیں بھی ہیں، تو انہوں نے تطبیقات دی ہوئی ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے، اس طرح قرآن کی آیات ہیں، ثبوت تو ان کا قطعی ہی قطعی ہے، سب کا یقینی ہے، لیکن دلالت کے اندر ہے دلالت ظنی یا قطعی، یہ دو طرح کی ہیں۔ تو اس میں اگر ظاہری اختلاف ہے نا دو آیتوں کا مثلاً، تو اس میں تطبیق جو ہے نا ہے، اس میں نسخ بھی ہے، نسخ، لیکن ادھر ترجیح نہیں ہے کہ یہ راجح ہے یہ مرجوح ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ تو یا پھر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو توقف ہے، پھر آخر میں توقف، نفی پھر بھی نہیں ہے کہ ایک کو رد کر دیں ہم، ایسے نہیں ہے، توقف۔ یہ ایسے بھی ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم سے اوپر بھی کوئی جاننے والا ہوتا ہے، کسی کو پتہ چل جاتا ہے تطبیق کا، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ تطبیق میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جمع تطبیق میں کوئی کسی طریقے سے دے دیتا ہے، کوئی دوسرے اور طریقے سے دی ہوتی ہے، اس طرح۔ تو ادھر نفی نہیں ہے کہ کوئی انکار ہی کر دے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے تو اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس بھی کوئی دو حدیثیں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، وہ حل نہیں ہوتا، وہ میرے پاس لے کے آئے، میں حل کر دوں گا، میں جمع تطبیق دوں گا۔ اتنا ملکہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، محدثین کو وہ فہم ہوتا تھا ان کے اندر، بہت زیادہ فہم۔ یہ بابوں سے پتہ چلتا ہے، جو محدثین نے باب باندھے نا حدیث کی کتابوں کے اندر، امام بخاری نے بابوں کے اندر اتنی وہ بریک بینی ہے نا، بابوں کے اندر ہی وہ حل کر دیتے ہیں کئی ظاہری اختلافات، بابوں کے اندر ہی۔ مصداق میں کئی دفعہ اختلاف ہوتا ہے، مصداق، یہ کوئی تعارض یہ نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے یا حدیث پڑھا ہی نہیں ہے، نہ جانتا ہے کچھ، وہ کہے کہ یہ ٹکراتی ہیں جی، یہ تو اس طرح یہ غیر مسلم جو ہے نا قرآن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں،
یہ قرآن مجید کے اندر یہ تناقض ہے، غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، عیسائی یہودی وغیرہ، تو کیا مسلمان مان جاتے ہیں ان کا کوئی کہ ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی حدیث کے بارے میں یہ عقل پرست جو ہے نا لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ہماری عقل کے خلاف ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حس کے خلاف ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، اس طرح جو ہے نا کبھی کہتے ہیں قرآن سے ٹکراتی ہے یہ حدیث، یہ بہت اس طرح کے جو ہے نا پھرتے ہیں یہ جھوٹے دعوے اس دور میں۔ محدثین نے جو ہے نا وہ دعویٰ ہے ان کا کہ کوئی بھی دونوں صحیح ہوں تو کوئی تعارض نہیں ہے، اگر اختلاف ہے نا تو جمع تطبیق ہے پہلے، اگر جمع تطبیق نہ ہو پھر تاریخ دیکھی جاتی ہے، متقدم اور متاخر، نسخ کا قول، اگر یہ بھی معلوم نہ ہو تو پھر وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ دیکھی جاتی ہے، ایک راجح ہے دوسرا مرجوح ہے، اگر یہ بھی معلوم نہ ہو تو آخر میں توقف ہے۔ یہ ہے اصل میں اہل علم نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں ظاہری اختلاف کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ امام راضی کی بات ہو رہی تھی نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اساس التقدیس فی علم الکلام، اساس التقدیس فی علم الکلام، امام راضی نے، اس میں جو ہے نا یہ بڑا بنیاد اسی پر رکھی ہے، نقل اور عقل کا تعارض، تو عقل کو مقدم کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا تفصیلی جواب لکھا ہے 5 جلدوں میں، وہ مطبوع ہے، اس میں انہوں نے یہ تقدیم العقل علی النقل عند تعارض اس قاعدے کا تفصیل سے رد کیا ہے، بڑا زبردست رد ہے اس قاعدے کا، اور خلاصہ اس کا امام ابن تیمیہ کی اس کتاب کا، یعنی اس قاعدے کے رد کا خلاصہ جو ہے نا حافظ ابن قیم کی کتاب الصواعق المرسلہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ الصواعق المرسلہ اعلام الموقعین کے اندر بھی ہے، اعلام الموقعین کے اندر پہلی جلد ہے اور 78 صفحہ اعلام الموقعین کا۔ اور جو معتزلی مفسرین ہیں نا، جو معتزلہ مفسرین ہیں، وہ پہلے سے ہی اس قاعدے پر چلے تھے، راضی سے بھی پہلے اس قاعدے پر تقدیم العقل علی النقل۔ ان کے سب سے بڑے مفسر معتزلہ میں عبد الجبار ہیں، عبد الجبار معتزلی، قاضی عبد الجبار معتزلی، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ہے ان کی، بہت بڑی تفسیر ہے کئی جلدوں میں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شرح الاصول الخمسہ، معتزلہ کے 5 اصول تھے جن اصول پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، 5 اصول، ایک کا نام انہوں نے توحید رکھا ہے، توحید، اور ایک کا نام ہے یہ عدل، عدل، اور ایک کا نام ہے انفاذ الوعید، اور ایک کا نام ہے منزلہ بین المنزلہ تعین، ایک کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس پر ان کی کتابیں بھی تھیں، اہل سنہ نے بھی ان کے رد میں لکھی ہیں، اصول المعتزلہ الخمسہ، ایک سلفی عالم ہے، انہوں نے بھی ان پر نقد کیا ہے، ان قواعد کی وجہ سے بہت ساری نصوص کا رد کیا ہے ان لوگوں نے، اور غلط نظریات ہیں ان لوگوں کے، معتزلہ کے، ان اصول پر بنیاد ہے ان کی، کئی احادیث کی تردید لازم آتی ہے ان اصول سے، سمجھ لگی نا۔ شرح الاصول الخمسہ 88 صفحے میں عبد الجبار معتزلی نے کہا ہے کہ دلالت کی 4 قسمیں ہیں، دلالت کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم حجت العقل لکھی ہے، عقل کی دلالت، حجت العقل، دیکھو سب سے پہلے رکھی ہے، یہ مقدم رکھی سب سے پہلے حجت العقل۔ دوسری حجت الکتاب، قرآن کو دوسرے نمبر رکھا ہے، حجت الکتاب۔ تیسری ہے حجت السنہ، سنہ یعنی دلالت السنہ۔ چوتھے نمبر پر اجماع رکھا ہے، حجت الاجماع۔ یہ دلالت کی 4 قسمیں جو ہے نا بنائی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ہے معرفت اللہ تعالی لا تنال الا بحجت العقل۔ دیکھو نا،
عقل کو سب سے پہلے رکھا، کہا کہ اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ حجت عقل سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی معرفت حجت عقل سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی معرفت جتنی قرآن سے ہوتی ہے کسی اور شے سے ہوتی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن میں ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف معرفت ہے۔ تو یہ عقل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں یہ لوگ، اسی قانون کی بنا پر جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا اخبار احاد جو ہے نا ان سے عقائد ثابت نہیں ہو سکتے، اخبار احاد اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر وہ عقل کے خلاف ہوں۔ اخبار احاد اگر عقل کے خلاف ہوں عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے، اسی دلالت یا حجت العقل کی وجہ سے۔ اخبار احاد عقیدے میں حجت نہیں ہے، بہت سارے عقائد ہیں جس کا یہ انکار کیا کرتے تھے، بلکہ فلاسفہ جو ہے نا پرانے فلاسفہ وہ بھی یہ قیامت کے دن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سارے امور ان کے وہ منکر تھے۔ یہ ایک علیحدہ یعنی ایک درس ہے اس پر، یعنی فلاسفہ کے بارے میں، یہ تو معتزلہ ہے۔ اب یہ منکرین حدیث جو ہے نا یہ عقل پرست جو ہیں یہ بھی عقل کو اہمیت دیتے ہیں۔ پہلے بتایا تھا میں نے دو قسمیں ان کی، کلی طور پر یہ عقل پرست یا جزوی طور پر عقل پرست، یہ دو قسمیں ان کی بن جاتی ہیں۔ یہ عرب کے اندر بھی ہیں کئی اس طرح کے، یہ محمد بن عبدہ مصری جو مشہور ہیں، یہ محمد عبدہ مصر کے، ان میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ عقل پرستی۔ اس طرح ان کے تلامذہ ہیں جو ان سے پڑھے ہیں، یہ احمد امین ہے ایک، انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، فجر الاسلام اور زحل اسلام اور ظہر الاسلام، اس طرح کی کتابیں ہیں ان کی، احمد امین کی۔ اس طرح یہ پہلے کچھ بیان کیے گئے ہیں ادھر جو بر صغیر کے اندر آئے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی۔ تو عرب کے اندر ایک محمد فرید وجدی بھی ہیں، معروف ہیں محمد فرید وجدی، اس کی ایک کتاب ہے الاسلام دین الہدایت والاصلاح، الاسلام دین الہدایت والاصلاح، اس کتاب کی بنیاد بھی اس پر ہے، یہ عقل پرستی۔ تو اس طرح محمد غزالی، شیخ محمد غزالی مشہور ہیں یہ مصر کے، ان کی ایک کتاب ہے السنۃ النبویۃ بین الفقہ و اہل الحدیث، السنۃ النبویۃ بین الفقہ و اہل الحدیث، یہ اسی پر ہے اس طرح یہ کتاب ہے۔ اس کی اور بھی ایک کتاب ہے فقہ السیرہ، فقہ السیرہ، شیخ البانی صاحب نے اس پر تخریج کی اس کی حدیثوں کی۔ شیخ حوینی صاحب نے بہت رد لکھا ہے ان کا، محمد غزالی کا، اس کی گمراہیوں سے کی نقاب کشائی کی ہے نسل النبال کتاب کے اندر۔ یہ نسل النبال 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے کتاب، رجال پر ہے یہ کتاب، یعنی دور حاضر کے جو رجال ہیں نا ان کا بھی ترجمہ اس کتاب کے اندر مل جاتا ہے، دور حاضر کے جو رجال ہیں۔ تو غزالی لفظ وہاں نکالیں گے نا 4 جلد کے اندر ہے الغزالی، نسبت میں، یعنی جو نسبت والے ہیں نا، نسبت غین الغزالی، وہاں جو ہے نا اس کا مل جائے گا آپ کو، بہت خوب رد لکھا ہوا ہے اس کا، اس کے غلط نظریات فاسد بیان کیے ہیں اس کے اندر، یہ نسل النبال کتاب کے اندر انہوں نے یہ ایسی اسلوب پر چلے ہیں۔ یہ اس طرح یوسف قرضاوی کی کتاب ہے کیف نتعامل مع السنۃ النبویہ،
کیف نتعامل مع سنت نبویہ، اس کتاب کے اندر بھی اسی کی تائید نظر آتی ہے، یہ اس اصل کی۔ عربی میں کئی اور بھی دکتور ہیں اسی طرح ہی، ان کے مقالات مضامین، وہ بنیاد اس کی اسی طرح ہے۔ یہ وہ دکتور ہیں، عربی کے اندر دکتور کی جمع دکاترہ آتی ہے، دکاترہ، جو مستشرقین سے انہوں نے علم حاصل کیا، یعنی یورپ کی جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں نا، فرانس کی یا دیگر جو ملک ہیں یورپی ممالک، وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی۔ یہ الحاد جو پھیل رہا ہے نا دنیا کے اندر، اس کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ وہاں سے تعلیم پڑھ کے آتے ہیں، وہ ملحدین ہوتے ہیں، کئی جو پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں ملحدین، نظریات ان کے غلط ہوتے ہیں، تو ان سے پڑھ کے جو ہے نا پھر ان کے ذہن بھی اسی طرح ہی بن جاتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال مشہور شاعر ہیں، یہ بھی پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے وہاں فلسفہ پڑھا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ قریب تھا کہ میں بھی جو ہے نا گمراہ ہو جاتا اگر میں قرآن نہ پڑھا ہوتا۔ قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ان کی جو ہے نا شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئے۔ ایک جگہ پر انہوں نے ایک خط کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ بہت یعنی فتنہ ہے بہت بڑا، جو ادھر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ادھر آ کے جو ہے نا انہیں کی بولی بولتے ہیں، سمجھ لگی نا، انہیں کی اصطلاحات اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عرب کے اندر بھی ہیں، ادھر ہمارے بر صغیر کے اندر بھی ہیں، اس طرح یہ اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کئی جو ہے نا یہ دہریہ بھی بن جاتے ہیں، ان میں دہریہ۔ مولانا عبدالغفار حسن صاحب یہ بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے نا اسی طرح پڑھنے کے لیے گیا تھا ادھر، کافی تعلیم پڑھی، بعد میں ایک کتاب لکھ دی دہریت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا منکر بن گیا تھا۔ یہ کتاب جو ہے نا مجھے مولانا عدنان صاحب نے دکھائی تھی، انہوں نے مجھ سے صحیح بخاری پڑھی تھی جنگ سیالکوٹ کے، یہ کتاب ان کے پاس موجود تھی، یعنی اللہ کا انکار اس میں صریح واضح، اس کے وہ دلائل دیتا تھا، الہاد ملحد بن کے آیا تھا، ادھر پڑھے، اس حد تک یہ پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنے لگ جائے، ملحدین دہریہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دکتور احمد صبحی، ان کی کتاب ہے علم الکلام، اس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ مولانا شبلی نعمانی صاحب کی علم الکلام بھی ہے کتاب، اس میں بھی بعض یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، غلط نظریات۔ تو اس طرح دکتور حسن حنفی، ان کی ایک کتاب ہے التراث والتجدید، التراث والتجدید، اس کے صفحہ 119 اور 120 میں یہ دیکھ لے، یہ تفسیریں غلط کرتے ہیں، یہ جو معراج کے منکر، یہ عام طور پہ جو ہے نا نظریات پھیلے ہوئے، عذاب قبر نہیں ہے، معراج کا انکار، یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے اور پھر ان کا نزول وغیرہ، اس طرح یہ مشہور مسئلے ہیں کہ کئی تو ان کا انکار کرتے ہیں۔ معجزات کا انکار تو عام ہی ہے، یہ اس طرح علو کی جو جتنی آیات اور احادیث ہیں، یہ اسی قانون یعنی تقدیم العقل علی النقل، اس قاعدے کے تحت جو ہے نا ان کی نفی کر دی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی کہ علو کی جو نصوص ہیں، آیات اور احادیث، اللہ تعالیٰ کی صفت علو، تو اس بنا پر طویل کی ہے اور نفی کی ہے۔ اور امام رازی کا بھی میں بتا رہا تھا نا، فخر الدین رازی، انہوں نے بھی اسی قاعدے کے تحت جو ہے نا اللہ کی صفت علو کی نفی کی ہے، طویل کرتے ہیں۔ جب یہ آتی ہے نا کوئی علو کی صفت، کہہ دیتے ہیں کہ یہ علو جو ہے نا یہ یعنی
اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام جو ہے نا، مقام مرتبہ وہ بہت بلند ہے، یہ طویل ہوتی ہے، یعنی اس علو کی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کی نفی کر دیتے ہیں، یہ اسی قاعدے کے تحت ہے۔ پھر اپنی عقل جو ہے نا اس میں وہ بناتے ہیں صغرے کبرے بنا کے نتیجہ نکالتے ہیں، سمجھ لگی نا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے یہ استاد عبد القادر مغربی مغری عبد القادر، اس کی تفسیر ہے جز تبارک الذی، یعنی 29ویں پارے کی تفسیر، اس کے 9 صفحے کے اندر جو ہے نا اسی قانون کے تحت جو ہے نا تفسیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علو کی تعویل کی ہے۔ اور اسی طرح زمخشری نے کشاف کے اندر اسی قانون کے تحت جو ہے نا تعویلیں کی ہیں، اللہ کی علو کی نفی کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کا خوب رد لکھا ہے، الفتویٰ الحمویہ الکبریٰ، 8 صفحے سے 10 صفحے تک ان سب کا رد لکھا ہے، جو شیخ الاسلام سے پہلے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے پہلے طویل کی۔ امام راضی بھی ان سے پہلے ہوئے ہیں نا، کشاف والے، زمخشری وہ بھی پہلے ہیں۔ اور مجموع فتاویٰ کی 5 نمبر جلد ہے، 136 صفحے سے 140 صفحے تک یہ لکھا ہے ان کا رد ہے۔ اس طرح یہ صورت دوسرا راد کی جو طویل کرتے ہیں نا بڑی عجیب، وہ بھی اسی قانون کے تحت، تقدیم العقل علی النقل، راد۔ اب دیکھیں مسند احمد کے اندر اس کی تفسیر آئی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 274۔ ترمذی کے اندر کتاب التفسیر، باب یہ ہے من سورۃ الرعد، یعنی باب ہے من سورۃ الرعد، یہ باب ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ، یہ رعد ہے نا۔ تو ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے 3117 نمبر حدیث، 3117 نمبر۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی ہے امام ترمذی نے، اقبلت الیہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا ابا القاسم، یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ ابو القاسم اخبرنا عن الرعد ما ہوا، ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے کہ رعد کیا ہے، یہ رعد جو ہے نا یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ملکن من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، موکل بالسحاب، یعنی بادلوں پر تعینات ہے، یہ بادلوں پر، تو وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، بادلوں کو ہانکتا ہے، یعنی اس کے پاس ایک آلہ ہے جس کے ساتھ وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، حیث شاء اللہ، جہاں اللہ چاہے نا وہاں لے جاتا ہے بادلوں کو۔ قالو، یہودیوں نے کہا ما ھذا الصوت الذی نسمع، یہ جو آواز ہوتی ہے نا، گرج دار آواز، یہ کیا ہے جو ہم سنتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زجرۃ بالسحاب اذا زجرہ، فرشتہ جب اس کو زجر و توبیخ کرتا ہے نا، اس زجر و توبیخ کی آواز ہے یہ، حتی ینتہی الی حیث امرہ، یہ صحیح ترمذی اور سلسلہ صحیحہ کے اندر 1872 نمبر حدیث ہے، یہ 1872 نمبر حدیث۔ اب یہ تفسیر تو منقول ہے نا، دیکھ لیں، اب نقل ہے، نقل۔ اب یہ عقل پرستی جو ہے نا، تقدیم العقل علی النقل والے کیا کہتے ہیں، یہ ابھی بتایا تھا وہ محمد عبدہ مصری، انہوں نے اس تفسیر کا مذاق کیا، مذاق اڑایا ہے، مذاق۔ یہ جلالین کے اندر جو ہے نا سیوطی نے اسی حدیث کے مطابق ہی تفسیر کی ہے، امام سیوطی نے جلالین کے اندر اس حدیث کے، لیکن محمد عبدہ صاحب نے تعلیق چڑھائی ہے اس پر، حاشیہ مذاقیہ، مذاق اڑایا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کأن الملک جسم مادی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ فرشتہ ایک مادی جسم ہے، جس طرح کوئی جانور نہیں ہوتا مادی جثے والا، یعنی تو
لأن صوت المسموع بالآذان من خصائص الاجسام، کیونکہ یہ جو آواز سنی جاتی ہے نا کانوں کے ساتھ، یہ تو اجسام کے خصائص میں سے ہے، یعنی جسمانی کوئی شے ہو نا تو اس کی آواز جو ہے نا، اس سے آواز وہ کانوں سے آدمی سن لیتا ہے۔ فَكَأَنَّ الصَّحَابَ كَأَنَّ صحابہ حمار بلید، گویا کہ یہ بادل ہے نا، یہ ایک بلید گدھا ہے، کند ذہن گدھا ہے، یعنی جس طرح گدھے کو پیچھے سے ہانکنے کے لیے مارا جاتا ہے نا، تو اسی طرح بادل جو ہے نا گویا کہ وہ گدھا ہے۔ لا یسیر الا اذا زجر بالصراخ الشدید والضرب المتتابع، یعنی وہ چلتا نہیں ہے مگر جب اس کو جھڑکا جاتا ہے نا، مارا جاتا ہے، اس وقت گدھا چلتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتہ بھی وہ گدھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنی بری تعویل ہے، یعنی وہ بات ہے یہ، یعنی اس نقل کے خلاف، یعنی ان کی عقل میں وہ نہیں آتا تھا نا، تو اپنی عقل کو مقدم کیا ہے نقل پر۔ اس طرح جو ہے نا انہوں نے اس کو یعنی مذاق میں ڈال دیا، اس بات کو رد کرنے کے لیے۔ یہ تفسیر المنار کے اندر جو ہے نا یہ نقل کی ہے، ان کے شاگرد ہیں رشید رضا مصر میں، وہ بھی مفسر ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، المنار 12 جلدوں کے اندر ہے، یہ پوری نہیں ہے ویسے، یہ نامکمل ہے، اسی پہلی جلد ہے 174 صفحہ۔ تو یہ اسی طرح یہ ملائکہ کا ذکر ہے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، یہ سورۃ الانفال میں ہے 9 نمبر۔ اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا یہ عقلی بات کی ہے، عقلی بات یعنی اپنی عقلی کہ عقل کو مقدم کرنا، اس آیت کی تفسیر انہوں نے غلط کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں امداد سے مراد جو ہے نا روحانی امداد ہے، معنوی امداد، یہ مادی حصی امداد نہیں ہے۔ مادی حصی تو وہ ہوتی ہے نا، مثلا کہ فرشتے آ کے شریک ہو گئے ہوں قتال کے اندر، یہ تو عام اہل سنہ کا موقف ہے کہ فرشتے قتال کے اندر شریک ہوتے تھے، کافروں کو قتل کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے یہ، تو کہتے ہیں ان الملائکۃ لم تشترک فی المعرکہ یوم بدر، فرشتے جو ہے نا بدر والے دن معرکے کے اندر شریک ہی نہیں ہوئے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ امداد فرشتوں کی شرکت کے ساتھ بھی تھی، بخاری کے اندر موجود ہے احادیث وغیرہ۔ تو یہ ویسے اس قاعدے کے ذریعے جو ہے نا بہت ساری صحیح تفسیر کی نفی کی گئی ہے۔ ویسے اسی طرح رجوما للشیاطین کی تفسیر بھی جو ہے نا وہ بھی غلط کی ہے ان لوگوں نے۔ اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی تفسیر بھی جو ہے نا غلط کی ہے۔ زمخشری نے تو واضح کہہ دیا لا ختمہ ولا تغشیہ، کہ وہاں کوئی ختم نہیں ہے نہ کوئی تغشیہ ہے، والا ابصارہم غشاوہ ہے نا، اس کی بھی نفی کر دی۔ تو کہتے ہیں حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، انما ہوا من باب المجاز، یہ تو مجاز کے باب سے ہے، کبھی مجاز کہہ دیتے ہیں، کبھی استعارہ کہہ دیتے ہیں، استعارہ ویسے مجاز کی قسم ہے، اور کبھی تمثیل کہہ دیتے ہیں، حقیقت کی نفی کر جاتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا، یہ اصطلاحیں اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں استعارہ۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر جو ہے نا واضح لکھا ہوا ہے کلما جاءہم نص صحیح من الکتاب والسنہ، ان کے پاس جب بھی کوئی صحیح نص آتی ہے نا کتاب و سنت سی، قرآن اور حدیث کی، ان عقلانیوں کے پاس، عقل پرستوں کے پاس جب بھی کوئی آتی ہے نا کوئی نص کتاب و سنت کی، یخالف قواعدہم و آراءہم، جو ان کے قواعد اور ان کی آراء کے خلاف ہوتی ہے، وما وضعتہ خواطرہم و افکارہم، اور اس کے خلاف ہوتی ہے جو ان کے دلوں اور ان کی فکر و سوچوں نے بنائے ہیں قاعدے، ردو ہو، اس نص کا رد کر دیتے ہیں یہ لوگ، تلبیسا منہم وتدلیسا علی من هو اعمی قلبا منہم وتحریفا لمعنی الآیت عن مواضعہ، یعنی آیت کا معنی بدل دیتے ہیں اور خلط ملط کر دیتے ہیں، معاملہ ملتبس کر دیتے ہیں اس پر جس نے
اپنے جو ان سے بھی اندھا ہے، زیادہ اندھا ہے، یعنی جس کا دل ان سے بھی زیادہ اندھا ہے نا، اس پر وہ خلط ملط کر دیتے ہیں معاملہ۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ 356 صفحہ، اس میں یہ کہا ہے۔ یہ اس دن میں نے آپ کو ایک کتاب بتائی تھی، القرآن الکریم آیات احکمت آیاتہ، یہ اصل میں نام ہے القرآن الکریم کتاب احکمت آیاتہ۔ اس دن میرے خیال میں القرآن الکریم یہ سہون رہ گیا تھا نسیانن، یہ اصل نام اس کا ہے القرآن الکریم کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر عرب میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا، عقل پرست جتنے بھی ہیں، معتزلہ سے متاثر، ان سب کا رد کیا ہے اس کتاب کے اندر، اتنا دفاع کیا ہے قرآن مجید کا۔ یہ محمد احمد جمال، اس دن میں نے جمال لفظ بولا تھا، محمد احمد جمال ہیں یہ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، 2 جلدوں کے اندر ہے یہ کتاب، محمد احمد جمال، القرآن الکریم کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب، ان سب کا رد لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، اتنا دفاع کیا انہوں نے قرآن پاک کا، تفسیر کا۔ تو اب جو علماء سلف نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں، ان کے بھی قول سن لیں۔ حافظ ابن قیم کا قول پہلے آپ نے سنا تھا، یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اقسم سبحانہ اللہ نؤمن حتی نحکم رسولہ فی جمیع ما شجر بیننا، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کے یہ فرمایا کہ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے رسول کو تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں، وَتَتَّسِعَ صُدُورُنَا، اور ہمارے سینے جو ہے نا وہ فراخ نہ ہو جائیں، وسیع نہ ہو جائیں، لحکم ہی، اللہ کے رسول کو کے حکم کو ماننے کے لیے، فلا یبقى حرج، ہمارے سینوں کے اندر کوئی حرج تنگی نہ رہے، وَنُسَلِّمَ لِحُکْمِهِ، اور اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم نہ کر لیں، تسلیماً، تسلیم کرنا، فلا نعارضہ بعقل، ہم عقل کے ساتھ اس کا معارضہ نہ کریں، ورائین، اور رائے کے ساتھ، فقد اقسم سبحانہ بنفسہ علی نفی الایمان، اللہ نے اپنی قسم اٹھائی اپنے نفس کی، اپنی یعنی رب کا فلا ورب کا، اپنی قسم اٹھائی ہے اس پر کہ ہمارے یعنی ہمارے ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے اللہ نے قسم اٹھا کے، جو الذین یقدمون العقل، جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، علی ما جاء بہ الرسول، رسول جو لے کے آیا ہے نا، نقل یعنی نقل، اس پر جو اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں، ان سے ایمان کی نفی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے۔ وَقَدْ شَاهِدُوهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ آمَنُوا بِلَفْظِهِ، یعنی اگرچہ وہ اس کے لفظ پر ایمان رکھیں، مثلا کہیں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، لفظ پر ایمان ہے، لیکن قرآن کے معنی پر اگر ایمان نہیں ہے، لفظ پر ایمان ہے، تو معنی پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا، جن اس کے ایمان کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ واجب تو یہ ہے کہ لفظ اور معنی دونوں کو تسلیم کرے، نص کے لفظ اور اس کے معنی دونوں کو تسلیم کرے، پھر ہے مومن۔ تو یہ مختصر الصواعق ہے نا، اس میں ہے یہ عبارت، جلد 1 ہے، 99 صفحہ، 99 اور 90 صفحہ، مختصر الصواعق، ایک ہے الصواعق المرسلہ، ایک ہے مختصر الصواعق المرسلہ، یہ مختصر الصواعق جو ہے نا ایک جلد میں ہے، یہ شیخ محمد موصلی جو ہے نا انہوں نے اختصار کیا ہے، اصل کتاب 4 جلدوں میں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پوری نہیں ہے، ویسے 4 جلدیں کم ہیں، تو یہ ایک جلد میں جو ہے نا خلاصہ۔ اس طرح حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس طرح قل اطیعوا اللہ، یہ آیت
کہتے ہیں کہ حاضح الآیت الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعا محبت اللہ ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ فإنه کاذب علی دعواہ فی نفس الامر حتی یتبع الشرع المحمدیہ والدین النبوی فی جمیع اقوالہ وافعالہ کما ثبت فی الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ یہ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں باب ہے باب اذا اجتہد العامل، اس میں یہ بیان کیا ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث۔ تو حافظ ابن کثیر کے قول کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو آگے علامہ علی ابن ابی العز شرح عقیدہ، یہ جنہوں نے یہ لکھی ہے شرح عقیدہ، اس میں 572 صفحے میں فرماتے ہیں بل الواجب ارض اقوالہم و احوالہم علی الشریعۃ المحمدیہ، یعنی ضروری ہے کہ ہم ان کے اقوال اور ان کے احوال کو شریعت محمدیہ پر پیش کریں۔ انہوں نے تو برعکس کیا ہے نا کہ وہ اقوال محمدیہ کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے اقوال اور احوال کو شریعت محمدیہ پر پیش کریں، کیونکہ وہ اصل ہے نا، تو اصل پر پیش کیا جاتا ہے نا۔ کتاب و سنت ایک میزان ہے حق کو پہچاننے کے لیے، تو اس پر رکھ کے جو ہے نا، اس کے پیش کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قول فلاں کا صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ایک میزان سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ انہوں نے عقل کو میزان بنایا، سلف جو ہے نا کتاب و سنت کو میزان بناتے ہیں۔ فما وافقها قبل وما خالفها رد، یعنی جو بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو موافق ہو جائے وہ قبول کر لیا جائے، جو خلاف نکلا ہے وہ رد کر دیا جائے۔ فلا طریقۃ الا طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا حقیقت الا حقیقتہ ولا شریعت الا شریعتہ ولا عقیدۃ الا عقیدتہ ولا یصل احد من الخلق بعدہ الی اللہ وإلی رضوانہ وجنتہ وکرامتہ الا بمتابعتہ باطنا وظاہرا، یعنی کوئی بھی مخلوق میں سے جو ہے نا اللہ اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت اور اس کی کرامت یعنی عزت تک نہیں پہنچ سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے ساتھ، ظاہر اور باطن میں یعنی مطابعت کے ساتھ۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مُصَدِّقًا فِيمَا أَخْبَرَ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق نہ کرنے والا ہو، ملتزما لطاعتہ، آپ کی اطاعت کا التزام نہ کرنے والا ہو، جو بھی آپ نے حکم دیا باطنی امور میں یا ظاہری امور میں، تو وہ جو ہے نا یہ لم یکن مومنا، وہ مومن نہیں ہوگا، فضلا ان یکون ولیا، چہ جائے کہ وہ ولی ہو، جب مومن نہیں ہے تو ولی کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِن طَارَ فِي الْهَوَىٰ، اگرچہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے نا، وہ ولی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی اپنی کو وہ ظاہر کرے کہ میں بڑا کرامت والا ہوں کہ ہوا کے اندر میں اڑ لیتا ہوں۔ امام شافعی کا بھی قول ہے اس طرح کا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے نا، تو تم اس کو ولی نہ سمجھ لو کہ یہ ولی ہے۔ وَمَشَىٰ عَلَى الْمَاءِ، اور پانی پر وہ چلے، یعنی پانی پر چل کے بھی دکھا دینا پھر بھی اس کو مومن نہ سمجھو، ولی نہ سمجھو۔ یہ عقل کے بارے میں جو تھا نا، یہاں تک تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ ویسے تو اہل علم نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں مواد اتنا زیادہ ہے، اگر سارا استیاب کیا جائے آیات کے بارے میں کہ عقل کی وجہ سے جو انہوں نے تردید کی ہے، نقل کی، عقل کو مقدم کیا، تو یہ کتابیں بن جاتی ہیں قرآن کی ساری مثالیں اگر دی جائیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلف کا کیا موقف تھا، تقدیم النقل علی العقل، لیکن ان کا ہے تقدیم العقل علی النقل، اور عقل سے بھی وہ اپنی عقل مراد لیتے ہیں۔ ان کی جو عقل ہے، عقل تو پھر انبیاء کی بھی ہے نا، صحابہ کی عقل، صحابہ کی عقل، تو ان کی عقل اور نبیوں اور صحابہ کی عقل میں کوئی ہے نسبت؟
یہ عقل ایسی عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یعقلون فرما رہے ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں کرتے یہ، اور جو تدبر کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں اللہ نے عقل والے فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، ان کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ عقل والے یہ لوگ ہیں، کتاب و سنت والے۔ اسی طرح یہ جو فن ہے نا ان کا، علم کلام مذموم، اور اس طرح فلسفہ مذمومہ، یہ جو پڑھتے ہیں نا کئی دفعہ یہ کتاب و سنت سے جو ہے نا یہ چیز دور کر دیتی ہے۔ یہ میں نے اس دن آپ کو امام الحرمین جوینی کا قول سنایا تھا نا، کہتے تھے کہ مجھے علماء روکتے تھے لیکن میں اس میں مشغول ہو گیا، جس سے مجھے منع کیا تھا انہوں نے، لیکن میں مشغول ہو گیا، علم کلام مراد ہے، پڑھنے لگ گیا، حتیٰ کہ میں ایسا حد تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف، یعنی کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اس تک یہ پہنچا دیتا ہے یہ فن کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر کہا کہ اگر اللہ کی رحمت میرے رب کی رحمت میرا تدارک نہ کرے تو میرے لیے ویل ہے، جوینی کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت میرا تدارک نہ کر لے تو میرے لیے بربادی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہا انا اموت علی عقیدت عجوزۃ من عجائز نیسابور، اب میں جو ہے نا نیشاپور شہر کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر فوت ہو رہا ہوں۔ موت سے پہلے کہا تھا انہوں نے، کیونکہ یہ بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا یہ نہ منطق پڑھی ہوتی ہیں، نہ فلسفہ پڑھی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں جانتی، فطری طور پہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، فطری۔ عامی بندہ جب اس کو پوچھ لے کہ اللہ کہاں ہے، وہ یہی کہہ دے کہ اوپر ہی ہے اللہ۔ عامی بندہ جو ان پڑھ ہے، بچوں کو پوچھ لیں آپ، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی اوپر ہی ہاتھ اٹھا کے بتا دیتے ہیں کہ اوپر ہے اللہ۔ یہ فطری ہے۔ قرآن حدیث کا عقیدہ، اس طرح دیگر اسماء، ان لوگوں کو تو ان کے یہ علوم نے اس حد تک پہنچا دیا تھا، کہنے لگے کہ اللہ ذات مجرد ہے، محض ذات ہے، کوئی صفت نہیں ہے اس کی، ذات مجرد۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا۔ اس طرح تفسیریں ان کی اتنی غلط ہے نا، بہت زیادہ غلط مواد بہت ہے، فاصل مواد تفاسیر کے اندر ان کے بعید، یعنی نکل کے حق سے دور ہو گئے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے یہ ایسے جو غلط نظریات ہیں ان سے بچا کے رکھے، ہر طرح کے فتنہ سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ کوئی اگر تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں آپ، 10 منٹ کے لیے۔